بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة والخامسة أن تبغض أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس حال میں تو نہیں میں کچھ زیادہ دیر آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکوں. اللہ کے بھروسے پر بیٹھ گیا ہوں. آپ حضرات سے دعا کا طالب ہوں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ کے اندر طلب صادق ہے جس کی شہادت آپ کا اس وقت اور اس طرح سے بیٹھنا شہادت کے لیے کافی ہے. اس طرح سے اتنی دیر تک کوئی آدمی بیٹھا نہیں کرتا اگر اس کے دل کے اندر کوئی طلب اور تڑپ نہ ہو. یہ طلب ہی ہے جو آپ کو یہاں بٹھائے ہوئے ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جب بھی ہمارے مولانا رفیع اکبر صاحب نے اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں بیان کیا ہے، اسی وجہ سے شاید آپ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ خدا کے فیصلے والی رات ہے، ہم کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے. تو اس فیصلے کی وجہ سے آپ نے یہ طے کیا ہو کہ ہم کو رات بھر جگنا ہے. میرے بھائی بزرگوں، جگنا تو ہوتا رہتا ہی ہے آدمی کو. یہ شہر بمبئی ہے، یہاں بہت سے لوگ عادی ہیں رات بھر پھرنے کے، رات بھر جاگنے کے. لیکن محض جاگنا مقصود نہیں ہوتا. اس رات کو جاگ کر کے گزار دینا اور وقت کو پورا کر دینا، یہ میرے بھائیوں مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ اس رات کے اندر اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کرانا چاہتا ہے. وہ یہ فیصلے والی رات ہے. یہاں روزی کا فیصلہ ہوتا ہے اور آئندہ سال جو ہونے والے واقعات ہوتے ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے. یہاں اس کی عمر کا اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. یہاں اس کی نیکی اور بدی کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ کس حال میں گزارے گا. اب ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ہماری قسمت کا فیصلہ ہے اس رات کے اندر تو ہم کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے. جب تک جیسے اب تک ہماری زندگی گزری اسی طرح سے ہم زندگی گزاریں گے. یہ سال یا اس سال سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر اب تک جس حال میں ہم نے زندگی گزاری ہے اور جن مشاغل کے اندر اپنا وقت ہم نے کھویا ہے، کیا اسی طرح سے زندگی کا فیصلہ کریں گے اور زندگی اسی طرح سے گزاریں گے یا ہم آخر کی تیاری کریں گے؟ میرے بھائیو، یہ فیصلے کی رات ہے. اس میں یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ آئندہ سال زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا. ہم کس حال میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور کیا لے کے جانا چاہتے ہیں. اسی واسطے اس رات کے کچھ احکام ہیں، کچھ معمول ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. بہت سی چیزیں تو آپ کے سامنے آ گئی، ان کی طرف تو ہمارا دھیان جاتا نہیں، ان پر تو ہم لگتے نہیں. خدا جانے کن کن چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ رات بھر جا کر گزارتے سمجھے ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں میرے بھائی، آنسو بہانے والی رات ہے. خدا کے سامنے اپنے مسائل کو حل کرنے والی رات ہے. اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول آپ کے سامنے آ جائے تو پتہ چل جائے کہ کس حال میں ہم کو اس رات کو گزارنا ہے. وہ ایک وہ مختصر طور پر بات عرض کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا اس وقت حدیث، اصل میں تو اس کے متعلق کہنا ہے. لیکن اس رات کے اندر میرے بھائی جن غلطیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. اور اس رات کے اندر کس کے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے اور خدا کی رحمت کے دروازے کس طرح سے کھلتے ہیں. اور اس رات کے اندر جہاں رحمت عام ہوتی ہے وہ کون بدنصیب ہے جس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بند رہتے ہیں. یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. اس رات کا قصہ اصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر تشریف لائے. اب باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ گزارنے کی. کپڑے آپ نے اتارے، یعنی لیٹنے کی تیاری میں لگے. اس میں پھر کپڑے پہن لیے اور کپڑے پہن کر کے چل دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگ رہی تھی، دیکھ رہی تھی. خود فرماتی ہیں، خود ہی روایت کرتی ہیں
کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ شاید آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں رات نہ گزاریں گے، کسی اور کے پاس رات گزاریں گے، اور ایسی حالت میں جو ایک عورت کو پیش آتا ہے سمجھے، یعنی جو خدشہ اور جو بات دل کے اندر پیش آتی ہے کہ میرے بجائے دوسری جگہ رات گزاریں گے، یہ فطری بات ہے، جس کو اپنے شوہر سے صحیح تعلق ہوتا ہے میرے بھائی اس کا حال یہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو میں بھی پیچھے پیچھے حضور لے گئے، دیکھیں کہاں جاتے ہیں، تو بجائے سے کہ حضور کسی اور اعظام طہارات میں سے کسی گھر تشریف لے جائے، جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے ان سب کے لیے کچھ پڑھائے، سال ثواب کیا، اور اس کے بعد پھر لوٹے۔ تو میں بھی لوٹی اور میں نے چاہا کہ حضور کے پہنچنے سے پہلے میں جلدی سے پہنچ جاؤں بستر پر، تو میں دوڑی، لیکن کہاں عورت کے چار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام رفتار جو ہوتی تھی وہ اتنی تیز ہوتی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے تھک جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چال کو نہیں پاتے تھے، یہ تو آپ کی رفتار تھی، پھر عورت کہاں مقابلہ کر سکتی؟ تو بھاگنے تو بھاگے، آبی بائی گئی جلدی، لیکن بس چند منٹ کا فاصلہ تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانپ رہی تھی، دوڑ کے آئیں گے ویسے ہاتھی ہو جاتی۔ حضور نے پوچھا مالک یا عائشہ، عائشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا میں نے چھپایا نہیں، جو بات تھی میں نے ساری حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر دی، جیسے میں نے شروع میں کہا۔ انہوں نے کہا عائشہ تم نے کیسے گمان کر دیا کہ اللہ کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا، کسی کے اوپر ظلم کرے گا؟ یہ حق تو تمہارا تھا تمہارے ساتھ رات گزارنے کا، بغیر اجازت کے میں دوسرے کے رات کیسے گزارتا ہوں؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت جبرائیل السلام میرے پاس آیا اور اس رات کی فضیلت بیان کی، تو عائشہ کیا تم اجازت دیتی ہو یہ رات میں وقف کر دوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں؟ ان کا 100 جان سے قربان یا رسول اللہ، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مختصر قصہ، لیکن اس سے چند باتیں نکلی۔ پہلی بات تو یہ نکلی کہ اگر کسی شخص کے 2 بیویاں ہوں یا اس سے زائد ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باری مقرر کرے، اور باری صرف یہی نہیں کہ رات میں گزارنے کی سنیں، بلکہ اور سب چیزوں کے اندر حضر کا معاملہ کرے۔ کسی کو کچھ چیز دینا ہے تو سب کو دے برابر، کپڑا پہنانا ہے تو سب کو برابر، ایک ہی درجے کے کپڑے ہوں، ایک ہی درجے کے مکان ہو، غرض کے کسی چیز میں فرق نہ ہو۔ یہی حال رات گزارنے کا ہے، تو بغیر اجازت کے اس کے بجائے کسی دوسری جگہ نہیں لیٹ سکتا۔ اب اندازہ لگا میرے بھائیوں، جن کو کئی شادیاں کرنے کا شوق تو ہے، یہ دیکھیں کہ وہ شادیاں جس شوق سے کرتے ہیں، جو اور بیویاں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 1 سے زائد بیوی ہے اور وہ ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، تیسری ہے تو تیسری کے ساتھ بھی، بلکہ ایک کے ساتھ کچھ معاملہ دوسروں کے ساتھ کچھ معاملہ، فرماتا ہے قیامت کے میدان میں وہ آئے گا، اس حال ہے کہ اس کی ایک جانب جھکی ہوئی ہوگی اور سارے محشر والے جس میں انبیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، ہمارے پیغمبر بھی ہوں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ اس کے اندر یہ قصور پایا جاتا تھا، دنیا کے اندر یہ بیویوں پر ظلم کرتا تھا، ایک کو زیادہ چاہتا تھا، دوسرے کے ساتھ معاملہ بدسلوکی کا کرتا تھا، اچھا معاملہ نہیں کرتا تھا۔ بڑا نازک معاملہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں، بڑا نازک معاملہ۔ شادی کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے، 4 بیویاں کر سکتا ہے، لیکن حاجت اور ضرورت کی بنا پر سکتا، میں شوق میں نہیں سن، کیونکہ پیسہ ہے ہمارے پاس لہذا شادی کر رہا ہے۔ عام طور پر تو شادی جو کرتا ہے آدمی ظاہر ہے کہ پہلے سے بے تعلقی ہوتی ہے، دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ یہاں بھیمڑی میں، بھیونڈی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس جگہ کا نام؟ بھیونڈی میں میرے خیال میں شادی کو یہاں کا اصلی باشندہ ہو، وہ سارے کے سارے جو ہے ادھر دوسرے علاقے کے ہیں، زیادہ تر ہمارے یو پی اور بہار کے ہیں۔ یہ سب ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ جنہوں نے یہاں شادی کی ہے، مجھے کوئی تاریخ نہیں معلوم، نہ تو کسی کا حال معلوم ہے، لیکن ایک عمومی حال معلوم ہے کہ بمبئی کی فضا اس قسم کی ہے، سمجھے کہ عام طور پر ایک بیوی تو وطن کے اندر ہے جس کی صورت نہیں دیکھ رہا، 2-4 اگر بچے ہیں تو ایک پیسہ ان کو نہیں بھیجتا ہے۔ میں قسم کھا کہہ سکتا ہوں
کہ اگر شہر کی ہے تو بیچاری مسالہ پیس کر کے گزارا کرتی ہے، دیہات کی ہے تو دوسروں کا گوبر اٹھا کر کے گزارا کرتی ہے، محنت مزدوری کر کے گزارا کرتی ہے کسی طرح سے۔ میرا بھائی رونے کی بات ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، یہ بھی خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، بنا نہیں گئی اس میں۔ باقاعدہ نکاح ہوا تھا تمہارا، نکاح میں معاہدہ ہوا تھا تمہارا۔ نکاح کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے نان نفقے کا ضامن ہوں، نہ کھانے کی تکلیف اس کو ہونے پائے گی اور نہ پینے کی تکلیف ہونے پائے گی، نہ رہنے کی تکلیف ہونے پائے گی، نہ کسی قسم کے اخراجات یہ جو ضروری ہے ان کی کوئی تکلیف ہونے پائے گی۔ یہ معاہدہ عہد کیا تھا آپ نے، سمجھے؟ ولا ایمان لمن لا عہد له، فرماتے ہیں کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو عہد کا پابند نہیں ہے، جس چیز کا وعدہ کرتا ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ ایسے آدمی کو خیر منانی چاہیے کہ اس کے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں۔ یہ حال ہے میرے پاس، سینکڑوں واردات مجھ کو معلوم ہے، سینکڑوں قصے سے مجھے معلوم ہے، رو رو کس طرح سے زندگی گزارے ہیں، صورت نہیں دیکھ سکتے۔ بات یہ ہونی چاہیے صرف وہیں رہنے کے لیے کہ بھائی اگر ایک سال یہاں ان کو رکھا تو ایک سال اس کو وہاں رکھے۔ جتنے جیسا معاملہ ایک کے ساتھ کیا جاتا ہے ویسے ہی معاملہ دوسرے کے ساتھ کیا جائے۔ اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو یہاں تو مکان دیجیے، نہیں اتنی وسعت تو ایک ہی مکان کے اندر 2 حصے کر دیجیے، تم ایک اس کے پاس ہو ایک اس کے پاس۔ روزانہ کھانے کی چیزیں جیسے ایک کو دی جاتی ہیں ویسے دوسرے کو دی جائیں، سارے ہر چیز کے اندر تقسیم اور عدل ہونا چاہیے۔ تو یہ بات معلوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھے کہ تم نے کیسے طے کر لیا، کیسے گمان کر لیا تم نے کہ اللہ کا رسول کسی پر ظلم کرے گا، تمہاری باری اور دوسرے کے ساتھ آ جاؤں گا۔ تو وہ قصہ بتایا۔ دوسری بات ہے عبادت کی رات اور سارے فضائل اس کے جو ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے اجازت چاہی کہ اگر تم اجازت دو تم اس رات کو وقف کر دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ مان ہوا کہ بندے کا حق اور بندوں کا حق، چاہے بندی ہو یا بندے ہو، ان کا حق مقدم ہے، سمجھے ان کے حق کی رعایت ضروری ہے۔ اس رات کو عبادت کرنا ثواب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے اور بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، بڑے سعادت کی بات ہے۔ لیکن بھائی بندوں کا معاملہ الگ ہے، سمجھے بندے کا معاملہ الگ ہے۔ بیوی اگر بیمار ہے تو اس کے پاس رہنا ضروری ہے، وہ عبادت پہنائے۔ ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، کوئی عزیز بیمار ہے، ہمارے سوا کوئی تیماردار نہیں تو اس کے پاس رات گزارنا جاگنا یہ ضروری ہے، سمجھتے ہیں۔ مسائل اصل ہم پوچھتے نہیں، منمانی طریقے پر ہم کام کرتے ہیں، جس کا جی چاہا، جس چیز کو جی چاہا دین بنا دیا تم نے۔ بمبئی میں تو کم سے کم اس کی فضا بہت چلی ہوئی ہے، فیصلہ کر لیا کہ آج یہ کرنا بس ٹھیک کرنا اور کر لیا دین کے نام پر، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے چونکہ دین کی چادر اڑا دی ہے، دین کا غلاف پہنا دیا ہے، اللہ پر واجب ہے کہ دستخط کرے اور ہم کو جو ہے ثواب دے اور ہم کو اس کا بدلہ دے۔ کتنے ہیں میرے بھائیوں جو اپنی زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اور زندگی میں جو کام کرتے ہیں وہ کسی عالم سے پوچھتے ہیں۔ یہاں علماء کی کمی نہیں ہے، خدا کا شکر ہے جتنے علماء یہاں اس بمبئی شہر کو نصیب ہیں، کم شہر کو نصیب ہیں۔ میں آگے اگر بڑھتا ہوں برا نہ ماننے کی بات نہیں، اتنی خوش نصیبی کے ساتھ ساتھ ہماری محرومی کیسی ہے، سعادت ہماری یہ، خوش نصیبی تو ہماری یہ کہ ایسے شہر میں ہم رہ رہے ہیں جہاں گلی گلی علماء سمجھتے ہیں۔ اتنی آسانی میرے بھائیوں بمبئی کے اندر کسی چیز کے حاصل کرنے کی نہیں ہوگی جتنا کہ دین حاصل کرنے کی آسانی ہے، سمجھے لیکن ہماری محرومی ہے، سمجھے کہ گرا سے گرا چیز تو پریشانی اٹھا کر کے ہم چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ کوئی خدا نے 10 منٹ سے ایک چیز لا رہا، کوئی 25 منٹ سے چیز لا رہا۔ یہ چندیاں جو لانے والے ہیں یا کہاں کتنی دور سے لاتے ہیں، یہ ردی جو خریدتے ہیں کتنی دور سے خریدتے ہیں۔ کوئی کام میرے بھائی جس کام کے اندر ہم لگے ہیں اور جس تجارتی مشغلے کے اندر ہم لگے ہیں، کسی چیز کا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ دین کا حاصل کرنا آسان سمجھے۔ کون سی مسجد ایسی ہے میرے بھائیوں سمجھے کہ جہاں آپ کو عالم نہ مل جائے، کون سا محلہ، کون سی گلی ایسی ہے جہاں عالم نہ مل جائے اور ان بتانے والے آپ کو سکھانے والے نہ مل جائے۔ لیکن کتنے ہیں میرے بھائی جو بمبئی میں بہت کچھ حاصل کیا، دانے دانے کے محتاج سے کروڑپتی بن گئے، لیکن کتنے ہیں جو عالم بن گئے ہیں۔ اگر میرے بھائی جو گھر سے ہم فاقے کی تنگی اور معیشت کی تنگی یا مصیبت کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر کے ہم بمبئی میں آئے ہیں اور کروڑوں کی مالیت ہمارے پاس ہے، کارخانے ہمارے پاس، بلڈنگیں ہمارے پاس، دکانیں ہمارے پاس، خدا جانے میں کتنا کاروبار ہے،
ان چند سالوں کے اندر ہم یہ اس دولت کے مالک ہو گئے تو علم کی دولت کے مالک نہیں ہو سکتے تھے؟ عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف نحو کے قواعد کے ساتھ پھر آگے بڑھو. ایک ایک بات دین کی اگر ہم پوچھتے رہتے تو کیا علم ہم کو آ نہ جاتا ہے؟ لیکن کتنی میرے بھائیوں محرومی کی بات ہے کہ وضو کے مسائل ہم کو نہیں معلوم ہوئے. کاروبار کے کتنے گن ہم کو معلوم، کاروبار کے کتنے جو ہے ہم کتنے آگے، ہماری سمجھ کتنی پہنچی اور کیا کام نے حاصل نہیں کیا. لیکن کتنی محرومی کی بات ہے کہ وضو کے مسائل ہم کو نہیں معلوم ہوا آج تک. مہینے کے اندر مسجد میں عالم نماز پڑھا رہا ہے، یہ ہے عالم کی قدر. جی ہاں نا، اصل میں ہم نے جو ہے کچھ چندہ دے دیا، کبھی ناشتہ کھلا دیا، کبھی تھوڑے بہت مدد کر دی، ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، علم کا حق ادا کر دیا، بڑی اعانت کر دی. سمجھے چند کمرے بنوا دیے، سمجھے بڑی اعانت ہونے کی. ارے ایسے کمرے تو جیسے ان کمروں کے اندر جتنا خرچ ہے آپ کو بیت الخلا میں اتنا خرچ ہے. آپ کے گھر کا بیت الخلا جتنی لاگت کا ہے میرے بھائیوں، مدرسے کمرے سمجھے اس سے کمی میں بنے ہیں. یہ کون سا کمال ہے آپ کا؟ دن میں سینکڑوں روپئے آپ ٹیکسی میں ادھر سے ادھر خرچ کرتے رہتے ہیں. چند ٹکے اگر مدرسے میں دے دیا تو کون سا بڑا کمال کر دیا. جیسے میری طرح سے لوگوں نے بتایا کہ جو اپنا خیر خواہ نہیں، دنیا میں کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ خیر خواہی کی بات ہے. 20 سال سے ایسے شہر کے اندر ہم رہے ہیں جہاں گلی جو ہے حاصل کر سکتے تھے. اب 20 برس تک کے بعد بھی ہم جاہل کے جاہل میں ہم کو ایک سنت کا علم نہ ہو سکا. گھر ہمارا کروڑوں روپئے کی لاگت کا، گھر میں داخلے کا علم نہیں ہوا. گھر بنانے میں میرے بھائی کروڑوں روپئے خرچ کیے، سوائے ہم کو ایک ذرہ برابر نہیں ملا. اتنی محرومی کی بات ہے. اور کئی نیت کیا ہونی چاہیے گھر کے اندر، کس نیت سے ہم گھر بنائیں، کیا ہمارے اندر نیت ہو اور کیا مقصد ہمارا، یہ صحیح بات معلوم ہوگی آئین علم سے. جس طرح دنیا کی تجارت میں اور جس طرح دنیا کی ترقی کے اندر میرے بھائیوں تجربے کاروں کو ہم کو ضرورت ہے اور ان سے مشورہ کرتے ہیں تب آگے بڑھتے ہیں. سمجھیں اس طرح آخرت کی تجارت میں میرے بھائیوں اہل علم کی ضرورت ہے. بغیر اس کے آخرت حاصل ہو نہیں سکتی. نماز میں عبادت بن نہیں سکتی ہے اگر ان سے ہم استغنا برتے ہیں. اہل علم سے استغنا برتے ہیں اور اپنے آپ کو محتاج میں جانے ان کو سمجھیں تو ہمارا کوئی کام آخرت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو مسائل کیونکہ پوچھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے لاکھوں روپے اس شہر کے اندر خرچ ہوتا ہے. لاکھوں کا ایسی کا لاکھوں تو ایک مہینے کے اندر خرچ ہوتا ہے. سمجھے اور کس پر خرچ ہوتا ہے؟ ان چیزوں پر خرچ ہوتا ہے جن کو ہم دین سمجھتے ہیں، حالانکہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. آج ہی ہے مٹھائی کی دکانیں خالی ہو گئی ہوں گی. سمجھے اور ایک دکان کے 50-60 ہزار کا کم سے کم جو سودا ہوا ہوگا. سمجھے یہ فرشتے آ کے تو نہیں کھا گئے. ہاں یہاں جو ایک عقیدہ دل کے اندر بیٹھا ہوا کہ جنات کھا جاتے ہیں. یہ عقیدہ ایسا بیٹھا ہوا ان علاقوں کے اندر، ہر چیز میں جنات، ہر چیز میں جنات، ہر چیز میں جنات. ہر ایک کو جنات، ہر چیز پر جنات کھا. نہیں بھائی، پیسہ ہم نے دیا، کھا جائے جنات جائے، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن پیسہ تو ہم نے خرچ کیا ہے، تولاد تو ہم لائے ہیں. اب جن کھا جائے، کوئی اور کھا جائے، اور جن کا کہاں کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. واقعی تو ہمارا کھانا ان سے آپ سے زیادہ تو میں جب تراپان سے آتے ہوں گے. بھائی بغل کے اندر ہے یا اپنے وطن کے اندر کہیں ہے، چیتھڑے لاتے ہوئے چیتھڑے بھیک مارتے. میں قسم کھا کہتا ہوں کہ ایسے بھائی جن کے بمبئی کے اندر بہترین دکانیں، بھائی میں قسم کھا کہتا ہوں بھیک مانگتا ہے، یعنی واقعی بھیک مانگتا ہے. ان کو تو ایک دانہ نصیب نہیں. اور روزانہ شیطان ہمارے گھر سے کھانا کھاتا ہے اور پوری فوج کھانا کھاتی ہے. اس بات حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سر کھانا کھاتا ہے، بلکہ سوئی سمجھ چلوں، جب گھر میں داخل ہوتا ہے بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے تو شیطان گھر میں ساتھ ساتھ داخل ہو جاتا ہے. چاہے وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا ہو، مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہا ہو، شیطان ساتھ ساتھ نماز تو نہیں پڑھتا لیکن نماز پڑھنے والا کی نماز کو بگاڑتا ضرور ہے. اور جب نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے تو شیطان ساتھ ساتھ اس ڈائریکٹ جاتا ہے کہ دیکھے گھر میں داخلہ ملتا ہے یا نہیں. بغیر بسم اللہ کے اگر گھر میں داخل ہوا تو شیطان ساتھ ساتھ گھس جاتا ہے. جہاں آپ کے ہاں لوہے کے فاٹک ہوں
کوئی چور ڈاکو نہ گھس سکتا ہو، کوئی پر نہ مار سکتا ہو، لیکن شیطان اگر بغیر بسم اللہ کے آپ داخل ہوئے ہیں، داخل ہوتے ہی آپ نے تارا پھاٹک لگا دیا تب بھی شیطان ساتھ داخل ہوگا، وہ تو آپ کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب وہ کہتا کیا ہے، کوئی داخلہ تو مل گیا، کھانا ملتا ہے نہیں ملتا، کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور مطلب بسم اللہ کا تو نام نہیں جانتا، یہ بسم اللہ پڑھنے کی عادت تو ہے ہی نہیں کسی کام میں، کھانا کھایا اور اس کے بعد بیٹھ کا بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا بیٹھ گیا، تم نے میز کرسی میں کھانا، میز کرسی کتنی جگہ پڑی ہوئی ہے تم نے، اور کتنے وہ قالین میرے بھائی جوتے کے تو کام آتا ہے، وہ فرنیچر جوتے کے تو کام آتا ہے کہ جوتا پہن کر اس قالین بیٹھا ہے، اس اللہ کے بندے کو کھانا کھانے کو آتے کوئی چٹائی تک نہیں ملتی، جوتا پہن کر بیٹھنے جوتا پہن کر گزرنے کے لیے بہترین قسم کی اٹلی کی کہیے یا جہاں بھی گئے اچھی قالین ہوتی ہو، وہ قالین جو ہے جوتا پہن کر گزرنے کے لیے تو ملتی ہے، کھانا کھانے کے لیے چٹائی کو نہیں ملتی، کھانا کھاتا میز میں، کھانا کھانا میز میں بیٹھ کر کرسی میں، اور ایک آدھ روٹی بھی تو بھائی جوتے سے مسل دیتا ہے، اور نہیں مسلتا رحم کرتا ہے تو پڑی تو رہی تھی، اور اس کو پھینکا کہا جاتا ہے غریب جہاں ہوتا ہے، جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے، وہ کھانا جو بچتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، وہ کسی کھانے کے لائق نہیں ہوتا، اس میں زہر مل جاتا ہے، کوئی کھا نہیں سکتا، وہ پھینکا جاتا ہے، کہاں جا کوڑا ہے، طریقہ تو اس کو کچھ معلوم نہیں، تو بسم اللہ پڑھنے کی عادت ہے ہی نہیں، بغیر بسم اللہ کے بہ جائے، فرماتے بغیر بسم اللہ کے بہ جائے کوئی طاقت شیطان کو نہیں روک سکتی، کوئی طاقت شیطان کو روک نہیں سکتی اس کھانے میں شامل ہونے کی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بس داخلہ میں مل گیا، کھانا میں مل گیا، جائیں کہاں، رات بھر وہیں اسی گھر کے اندر رات بھر رہتا ہے۔ تو آپ کو جو چٹنی شیطان سے نہیں بچتی، شوربہ دار شیطان سے ملتا، تو یہ دونے کے جو تھال کے مٹھائی لائے ہوں گے وہ بچے گی، سمجھے نہیں، ہنسی کی بات نہیں، وہ تو میرے بھائیو جس پرانی کے اندر آپ نے چھوٹے بچے کو دیا اس میں اس کا حصہ، بیوی کے اس میں حصہ، اس والے کسی نے بسم اللہ پڑھنا لگانی نہیں، یہ تو ہمارا گھر ہے۔ تو ایسا کر رہا تھا میرے بھائیوں کو یقیناً شیطان کو کھاتے تھے، تو یہ اس رات کے اندر جتنا پیسہ مٹھائی میں آپ نے خرچ کیا ہوگا، سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، اب تو تم نے خرچ کر دیا جو کچھ ہے، آئندہ کے لیے فیصلہ کیجیے، یہی پیسہ اگر بچا کر کے باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ آپ کو چھوٹا سا بیت المال قائم کرتے، اور اس قسم کے جتنے آپ کے خرچ ہیں جو اسراف کے درجے میں آتے ہیں، میں اسراف کا بلکہ اسراف سے اگر تبذیر جسے کہتے ہیں، ان چیزوں میں جو آپ خرچ کرتے ہیں صحیح طریقے پر اگر آپ خرچ کریں اپنی ضرورت پر، اب باقی جو فضول پیسہ آپ کا خرچ ہوتا ہے اس کو اللہ کے بندے اپنے گھر میں بینک بناتے، اس میں جمع کرتے، پھر محلے کا ایک بینک ہوتا، اور اس سے باقاعدہ کوئی صنعتی محلہ ہے، صنعتی شہر ہے، کوئی ایک کرگھا میرے بھائیوں، کوئی ایک مشین تو کم سے کم جو ہے جان دیتے کہ جس کی آمدنی سے کچھ بیواؤں کی پرورش ہو جاتی، کچھ یتیموں کی پرورش ہو جاتی، کیا نہیں کر سکتے، لیکن بات اصل میں یہ کہ ہم کو تو شیطان نے کمبخت ایسے کاموں میں لگا رکھا کہ دنیا میں خوب کماؤ، سمجھے، اور خوب کھاؤ، شیطان کو ذرا برابر کوئی اس میں جو ہے اس کو دکھ نہیں ہوتا، کوئی رنج نہیں ہوتا، خوب کماؤ خوب کھاؤ، شیطان کو اس سے کوئی ناخوشی تھوڑی ہوتی ہے، ہاں خوب کھاؤ خوب کماؤ خوب بناؤ، سمجھے، لیکن آخر میں تمہارا کوئی حصہ نہ رہے، شیطان اسے کوشش کرتا خوب اس کا خوب کامیاب، اچھی طرح کامیاب، اچھا کھانا اس گھرانے کے زمانے میں میرے بھائیوں اللہ ہم کو 10 قسم کے کھانے ایک دسترخوان پر دے، یہ اللہ کا کرم ہے، احسان نہیں سمجھ، لیکن ہے ہم کو توفیق شکر ادا کرنے کی، تو شیطان کو اسے تھوڑی ہوگی آخرت کا ہی فکر نہیں، یہی ہمارے جو اخراجات ہیں اسے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے کیا ہم ایک اچھا کارخانہ نہیں قائم کر سکتے، اس کارخانے کی جتنی آمدنی ہو فیض بنائے اپنے محلے کی، ہر محلے کے اندر اس کا نظم ہو، اور فیض بنا کے کتنے غریب ہیں، کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، سمجھے، باقاعدہ ان کو یتیم ہے تو ان کو کام میں لگا دیں، بیوہ ہے ان کو کام دے دیں، نہیں اس کو کام کر سکتی تو مشین دے کے دے دیں، اپنا اس طرح سے گزارا کرے، اس کو میں ہزارہ صورتیں ہیں، اگر ہم چاہیں میرے بھائیوں
یہ قوم سب کہتے ہیں فراقت اس قوم سے دور ہو سکتی ہے، غربت اس قوم سے دور ہو سکتی ہے. ہمارا ایک نظام ہے، اس نظام کے ساتھ چلائیں گے تو کیا نہیں کر سکتے، قوم کو کتنا اونچا اٹھا سکتے ہیں. اتنا بڑا شہر میرے بھائیوں کیا نہیں کر سکتے تھے. آج ایسا کوئی کالج اب تک نے قائم کیا جس میں لڑکیوں کی تعلیم الگ ہوتی، لڑکوں کی تعلیم الگ ہوتی. کیا تعلیم نہیں ہو سکتی؟ یہ مخلوقی تعلیم ہو گئی جس کے برے نتائج نکل رہے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور دنیا جانتی ہے. اس مخلوق تعلیم کا کیا اثر ہے؟ ہمارا واقعہ کسی صلاح دوں میں کہ بیوی ہے لڑکے کا مسلم کے ساتھ شادی کرنے کی، میں وجہ سے کرسی بیٹھ کر کرسی بات ہوتی تھی، خوب باتیں ہاں ہاں ہو کرنا تھا. کہاں اس کا نقل نہیں کرے، وہی تعلیم دلائیے، لیکن لڑکیوں کا کالج الگ ہو، لڑکوں کا کالج الگ ہو. کیا کر نہیں سکتے؟ کہاں ڈاکٹر کالج نہیں کھول سکتے؟ جو لڑکی بھی ڈاکٹر بنے کون منع کرتا ہے؟ ضرورت ہے اس کی، لیکن یہ کون جائز کہے گا جس میں عزت جائے، آبرو جائے، ایمان جائے، اس کو کون اجازت دے گا؟ منع اس کو کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں علماء صاحب ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ترقی سے منع کرتے ہیں. ارے ترقی سے نہیں منع کرتے، ہلاکت سے منع کرتے ہیں. ترقی سے منع نہیں کرتے، عزت کو کھونے سے منع کرتے ہیں، ایمان کو رفع کرنے سے منع کرتے ہیں. اس کو منع کرنا نام ہے، سمجھے کیا نہیں کر سکتے. کروڑوں کا میرا بھائی، کروڑوں کا ایک آدمی، کروڑ 25,000 کروڑ ہم کو دوسروں کی تعداد آتی نہیں آتی، گنتی ظاہر نہیں پاؤ جتنی گنتی آپ کو آتی ہو سمجھے. اتنا ایک آدمی سب کہتے بمبئی ایسے جو پڑے ارب پتی جسے کہتے ہیں، ایک آدمی کرنا چاہے کیا نہیں کر سکتا، لیکن قوم کو اٹھانے کا جذبہ تو ہو، خدا کو خوش کرنے کا جذبہ تو ہو. اپنی جھولی اپنے جھولی بس آگے، ہماری نگاہیں آگے نہیں جاتی. چشمہ لگا ہے 50 پاور کا، لیکن گھر کی تہار روائی سے آئے تو نگاہ تو وہاں جاتے نہیں سمجھے. نگاہ جائے گی صرف نتیجہ، نگاہ جائے گی اپنی بہو، نگاہ جائے گی تم نے ڈر کے کسی غریب کے اوپر بھی ہماری نگاہ جاتی، کسی بیوہ کی طرف بھی ہماری نگاہ اٹھتی کہ یہ بھی اللہ کی بندی ہے، یہ ہماری کھیتی ہے. کیا نہیں کر سکتے؟ بات اتنی ہے، علماء سے صحیح تعلق نہیں ہمارا. ہم چاہتے نہیں کہ ہماری آخرت بنے. دھوپ ایسے سوال ہے کہ کارخانے قائم ہو جائیں، بجلی کھڑی ہو جائے، تجارت سب سے آگے ہو، اور ہمارا یہاں سے وہاں تک مال چلتا رہے، اور ایریا سب جگہ کی سیر کریں، ہم سب جگہ ہمارا مال پہنچے. صرف نگاہ ہے تو یہ آخرت کی طرح نگاہ ہوتی تو سب کہتے ایک بات پوچھتے، پھر دیکھتے اللہ آپ کو کتنا اونچا کرتا ہے، اور آپ کی عورت قوم کتنی اونچی ہوتی ہے. چاہے کیا نہیں کر سکتے. آئندہ کے لیے فیصلہ کیجیے کہ ایک بات پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. وہاں تو صحابہ میں بس چند ٹکے ہوتے تھے، چند پیسے ہوتے تھے. حضور سے پوچھیں گے یا رسول اللہ اس پیسے کو ہم کیا کریں، یہ مال کہاں خرچ کریں. ویسے بڑے بڑے صحابہ بھی آئے، بڑے مال باغات لے کر کے، وہاں تو ایک بات پوچھ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے مال کا مصرف کیا، ہم یہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں. حضور بتا دیتے تھے کہ بھائی یہاں نہیں ہے، اس وجہ دوسری جگہ خرچ کرو. مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام کے بیانات، نعت پاک، تلاوت، بین الاقوامی قرأت، ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کے آڈیو کیسٹ کے لیے رابطہ قائم کریں. مینار الیکٹرانکس، کلیان روڈ، پاور ہاؤس کے سامنے، پوسٹ بھیونڈی ضلع تھانہ، مہاراشٹر، انڈیا. ٹیلی فون نمبر 37,559 37559، فیکس نمبر 29,266 29266. پروپرائٹر یعقوب خان اعظمی. چند پیسے ہوتے تھے. حضور سے پوچھیں یا رسول اللہ اس پیسے کو ہم کیا کریں، یہ مال کہاں خرچ کریں. ویسے بڑے بڑے صحابہ بھی آئے، بڑے مال باغات لے کر کے، وہاں تو ایک بات پوچھ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے مال کا مصرف کیا، ہم یہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں. حضور بتا دیتے تھے کہ بھائی یہاں نہیں ہے، اس وجہ دوسری جگہ خرچ کرو. اگر چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک بات یہ میرے بھائیوں کے بندے کہا بجائے تو اس کی بڑی رعایت کرنی چاہیے، خصوصاً عورتوں کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاتے جاتے فرمایا کہ دیکھو الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا اور جو تمہارے ماتحت تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. نماز کی پابندی کرنا، کبھی نماز نہ چھوٹنے پائے. اور تمہارے ماتحت ہیں، یہ عورت ہمارے ماتحت نہیں، یہ چھوٹے بھائی ہمارے ماتحت نہیں، یہ بہنیں ہماری ماتحت نہیں، ان کا خیال کرو. سمجھے اور خصوصاً عورتیں بیچاری
ارے غنیمت سمجھیے کہ آپ کو ایسی عورتیں ملی ہیں مطلب سر پہ جوتے لگاتی ہے آپ بڑا مالک اسلامیوں کو کہلاتے ہیں. میرے خیال میں شادی کو خوش نصیب آدمی ہو کہ مہینے بھر اس کی بیوی اس کے پاس رہتی ہو. ارے اللہ ماشاء اللہ یہ نہیں کہتا میں, آئے دن خدا آئے دن خدا آئے دن خدا سمجھے. اور جو ہم نے ان کو لیپ کے پوتل میں لگا رکھا باندھے, ہم بیوی بنا کے نہیں رکھتے, باندھی بنا کے رکھتے ہیں سمجھے. خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کیجیے, کبھی اس کے حق تلفی نہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خیال رکھو. اور شیطان کو سب زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہوتی ہے. اس بات ہے اس میں صرف دو آدمیوں کے درمیان بگاڑ کا مسئلہ نہیں ہے, پورا گھر کا نظام توبہ ہو جاتا ہے. اور جتنی خرابیاں ہیں میرے بھائیوں بس اس اختلاف کی بدولت ہوتی ہے جب میاں بیوی کے اندر اختلاف ہوتا ہے. اس کا لحاظ کیا. دوسری بات یہ کہ بھائی قبرستان جانے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے, فرض و واجب تو نہیں ہے جانا, اس وجہ سے میرے بھائیوں مفید ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر ہے. کل اس سے پہلے ہمارے ساتھ یہ آیا تھا یہاں فاتحہ پڑھنے کے واسطے اس قبرستان میں, اور آج ہم اس قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے. کیا جب ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال اس رات میں میرا کوئی فاتحہ پڑھنے آئے میرے قبر پر, تو قبر کو دیکھ کر قبر یاد آئے گی. جو قبر یاد آ گیا قبر یاد رہے میرے بھائیوں. میں کہتا ہوں کبھی انسان سے نفس پرستی نہیں ہو سکتی, کبھی انسان سے کوئی قصور کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. جو قبر کے منظر سامنے آئے کہ مر کے جانا ہے, ملک نکیر کا سامنا ہے, خدا کے سامنے حضوری ہے, پھر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہے. اتنی سی بات اگر 5 منٹ ہم روزانہ بیٹھ کر کے اتنا تصور کر لیا کریں تو بڑے سے بڑا گناہ کہ خواہش اگر نفس کرے گا سرد پڑ جائے گا. ہم کو تاخیر کی تیاری کی فکر نہیں. تو ایک یہ مسئلہ. دوسرے ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات بھر عبادت اس میں کی. یہ سارے نفلی کا درجہ ہے لیکن ہے فضیلت کی چیز. آگے فرماتے ہیں کہ یہ رات ایسی ہے کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد ہی سے اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں, اور صبح صادق کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے. ہے کوئی مصیبت ادا تو مصیبت اپنے دور کرائے, ہے کوئی روزی کا مارا تو اپنے روزی کا سامان کرائے. ایک حاجت جو انسان کے ہوتی ہے اس کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی اپنی اس حاجت کو پورا کرانے والا. کتنی محرومی کی بات ہے میرے بھائیوں, کتنی رونے کی بات ہے. اللہ دینے کے لیے آئے اور ہم اس طرح سے مستغنی اور لگے ہیں دوسرے کاموں کے اندر. ایسے فرشتے آتے ہیں جو سال بھر کسی رات میں وہ آتے ہیں اور پھر کسی اور رات میں نہیں آتے. فرشتے تو دنیا میں آتے رہتے ہیں, زمین میں پھرتے رہتے ہیں, لیکن ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو صرف اس رات کو آتی سنیں. اور کتنا اچھا ہم استقبال کرتے ہیں فرشتوں کا سنیں یا آنے نہ پائیں. اس طرح فرشتوں کو ان تمام خرافات سے جس میں ہماری رات گزرتی ان سے ہے نفرت, گندھر سے نفرت, بدبو سے نفرت, یہ دھاں جو ہوتا ہے اس سے نفرت. آتے فرشتے ان کا کیسے آئیں گے, ہم مقابلہ کریں گے. گولی کا تو مقابلہ فرشتے کر سکتے ہیں لیکن بدبو میرے بھائی فرشتوں کو برداشت نہیں سن. ایسے گھر کے اندر فرشتے جہاں بدبو ہی بدبو ہوتے ہیں اور جہاں ننگی تصویریں ہوں سن, نہ سڑکوں میں فرشتے آنے پاتے, نہ شہروں میں آنے پاتے, نہ ہمارے گھر کے اندر آنے پاتے. اس واسطے سب سے پہلا کمرہ جو ہے اس میں سب بہو بیٹی کی تصویریں. اور کیسی میرے بھائی رسوائی کی بات ہے اور کیسی بے حیائی کی بات ہے, کیا بدعقلی کی سمجھے, ہما کا تو سمجھے. وہ ہر شادی کا نقشہ اس میں, شادی ہوئی لڑکے کی سمجھے, اور جتنے وہاں عورتیں ہیں سب کی تصویریں کھڑی کر کے کھینچی جاتی ہیں اور فوٹو لگا دیا جاتا ہے اور تعارف کرا جاتا ہے. سمجھے یہ میرے پہلے لڑکے کی جو شادی ہوئی تھی اس کی یہ بہو ہے سمجھے, اور یہ میری بیٹی ہے, یہ میری چھوٹی بہو ہے, یہ میری فلاں بہو ہے, یہ میری فلاں ہے, یہ میری فلاں. تعارف کرایا جاتا ہے کہ جو آپ پسند ہو اس کے ساتھ تعارف جوڑ لیجیے. مطلب اور کیا مطلب تعارف کا مطلب کیا ہے, ارے کون ہے آپ کا, کیا تعارف کیوں کرا رہے ہیں سمجھے, یہ تعارف کراتے کیوں ہیں سمجھے, اس کا نتیجہ بھگتتا رہتا ہے آپ. اور تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اب تو مشاہدہ کرایا جاتا ہے, مشاہدہ کرایا جاتا ہے. سارے دوست احباب خدا جانے کون, اس میں کسی کی تخصیص نہیں سمجھے, سب کرسی میں بیٹھے ہیں سمجھے. اور نئی بہو جو آئی ہے
بے حجاب آ کر کے منہ کھول کر کے کسی کو پان پیش کرے, کسی کو چائے پیش کرے, ارے ڈوم بننے کی بات ہے, ڈوم بننے کی بات ہے. یہ تو ہی ہو پایا نہیں کی سمجھے, بھول گئے ہوتے جی سمجھے. ایسے ان راتوں میں جو ہے رات گزرتی ظاہر بات ہے سماج لالچ پر کیا ہوتا ہے. خدا کی طرف سے فیصلہ یہ ہوتا ہے ہمارا عمل فیصلہ کرائے گا. اگر انابت ہے, رونا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ ہوگا. اور آگے یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اس رات میں رحمت کا فیصلہ ہوتا ہے, بخشش کا فیصلہ ہوتا ہے, گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں سمجھے جن کی مغفرت نہیں ہوتی. ایک اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, وہ ساری رات جو ہے سجدے میں گزار دے, ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو ایسا سجدہ مقبول نہیں اللہ تعالیٰ کا. اس کی بخشش کا کوئی جو ہے سوال ہی نہیں ہوتا. ایسے کی بخشش نہیں ہوتی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, اور ایسے کی بخشش نہیں ہوتی کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے, اور ایسے کی بخشش نہیں ہوتی جس کے آپس میں ایک دوسرے سے ناچاقی ہو, اختلاف ہو, بول چال بند ہو. ایسے کی بخشش نہیں ہوتی, ایسے کی بخشش نہیں ہوتی. ہم بولیں گے کہیں اس جرم کے اندر مبتلا تو نہیں ہے ہم, کہیں باپ بیچارہ قیدیوں کی طرح تو نہیں ہمارے گھر میں رہتا, ماں باندھی کی طرح نہیں رہتی. خود فیصلہ کریں کہ ماں ہماری ماں کی طرح رہ رہی گھر میں یا باندھی کی طرح رہ رہی ہے. ہمارے بچے کو نہ کھلائے, ہزاروں گالیاں سنیں, ہزاروں گالیاں سنیں, گھر کی چوکیداری نہ کرے, اور 12 بجے ہم جب آئے تو بیگم تو ہماری خبریں لے رہی ہوگی, ماں کی ڈیوٹی ہے کہ ہمارے کنڈی کھولے. کہ ہم نے معاملہ ایسا ماں باپ کے ساتھ نہیں کر رکھا. بیگم کا کمرہ کتنا سجا ہوا, اماں کی چارپائی کتنی ٹوٹی ہوئی, اور ڈیوٹی ماں کی دہلیز پر چپراسی بھی اتنے رات تک جاگنا گوارا نہ کرے گا. ماں کی ڈیوٹی ہے, اماں کی نہیں تو باپ کی ڈیوٹی. کھانستا رہے رات بھر, جاگتا رہے رات بھر, جب ہماری کنڈی کھولے. یہ ہے ماں باپ ہمارے, یہ ہے ماں باپ ہمارے سمجھ, اور جنت مل جائے گی ہم کو. ارے ماں باپ سے ستانے والا تحجد گزار دے تو میرے بھائی جنت کا منہ نہیں دیکھے گا. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا حق ہے میرے پر؟ کہا ماں باپ کا حق پوچھنے آئے ہو تم, وہی تمہاری جنت, وہی تمہاری طرف ہوگا. خوش کیا ہے تو جنت میں جاؤ گے, ناراض کیا ہے ستایا ہے تو دوزخ میں جاؤ گے. تمہارا تہجد, اسلام اور تلاوت تکلیف کچھ بھی نہ کام آئیں گے. اگر ماں باپ کے ساتھ تمہارا بدسلوکی کا معاملہ ہے, ہمارے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا دنیا میں کبھی سکھ اور چین سے نہیں رہ سکتا, سکھ اور چین سے رہ نہیں سکتا. اللہ کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتا. اللہ کی خوشی تو ماں باپ کی خوشی کے اندر ہے, اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ماں باپ کی ناراضگی میں. تو ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی, شراب کا عادی اس کی بخشش نہیں ہوتی. اور فرماتے ہیں جو آپس میں جن کے درمیان جھگڑا ہے اس کو طے نہیں کر دیا اور صلح نہیں کر دی, اس کی بخشش معاملہ لٹکا رہتا. یہ ہے میرے بھائیوں سند جو کسی درجے میں ملتی ہو کہ کسی اللہ کے بندے نے کسی کے درمیان صلح کرائی ہو, اور صلح کرانے کے بعد مستحب یہی ہے کہ کوئی چیز تو کھلا دی جائے دونوں کو تاکہ آپس میں اور زیادہ جائے. ہمارے صلح تو ہو ہی گئی, زبان سے تو اقرار کر ہی دیا, معاملہ صاف کیا, لیکن عمل سے بھی صفائی ہو جائے. وہ چیز میٹھی لا کے کھلا دی ہوگی, اور پھر وہ چلا کے میرے بھائیوں سمجھے تو بورے کے بورے خرچ ہونے لگے, بورے کے بورے خرچ ہونے لگے. سمجھے جہاں تک اندر ہر وقت ہوتا جاتا ہے, سمجھے جہاں مٹھائی نہیں ہوتی, یہاں مٹھائی ہوتی ہے تو کون اس چکر کے اندر پڑے. سمجھے تولا 80 روپئے کلو کی مٹھائی, 80 روپئے خدا نے کتنے کلو آتی. سمجھے چلی وہاں سے بات. بزرگ کا ایک طریقہ تھا, ارے جس بات میں تو وہ تو کرتے ہیں, مٹھائی کھا لیتے آپ, لیکن دو کے درمیان صلح کرانے کے بعد مٹھائی کھاتے تاکہ ثواب تو ملتا. گھر کا گھر میرے بھائی بگڑا ہوا, کتنے ہیں کہ مجھے آپس میں بھائی بھائیوں میں کئی سال ہو گئے بول چال بند, عورتوں کا ایک دوسرے سے آنا جانا بند, شادی بیاہ دکھ سکھ کچھ نہیں کرو, محلے کے ساتھ الگ ہماری دشمنی. خدا نے کتنے سے بگاڑ کیے ہوئے ہیں ہم تک, پھر ہمارے لیے فیصلہ جو ہوگا وہ جانتے ہیں آپ کا فیصلہ ہوگا. اس لیے میرے بھائی ہو, اللہ ہر ایک کو اسی رات نصیب فرمایا, اس رات کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بھی وقت ہے سمجھے, اگر واقعی رحمت کو لٹکانا نہیں, رحمت کو حاصل کرنا ہے, اس چیزوں میں ہم جو ہے توبہ کریں. جس جرم اور جس قصور کی بنا پر
رحمت کا دروازہ بند ہوتا. اس رات کے سلسلے میں چند باتیں جو تھی میرے ذہن میں اس وقت میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق. یہ حدیث میں نے پڑھی, مدرسے کی مناسبت سے پڑھی ہے. بیان تو بہت کچھ کرنا تھا لیکن اتنا وقت نہیں ہے. تو ماتے تم رہو کس طرح سے دنیا میں, تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے. تو ماتے جب تم صبح کرو یا تو عالم ہو سکھا رہے ہو کسی کو. عالم کا مطلب یہی ہے کہ دستار فضیلت جس کو ہو, سند جس کو ہو, مطلب یا تو تم کسی کو علم سکھا رہے ہو اور متعلمہ یا سیکھ رہے ہو. اللہ نے تم کو علم عطا فرمایا ہے کسی چیز کا. یہ مدرسے والے نہیں بیچارے ہو تو کر ہی رہے ہیں. ہم کو کسی چیز کا علم ہے. روزانہ ہم میرے بھائی 5 منٹ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. 5 منٹ اپنے عورتوں کو بٹھا کر کے دین کی بات سکھا نہیں سکتے. دین کی بات سکھانا تو میرے بھائی ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جتنا سیکھے سکھاتا جائے, جتنا سیکھے سکھاتا جائے. یا تو تمہارا ہاتھ, تمہارا وقت اس میں گزرے کہ تم کسی کو سکھا رہے ہو یا کچھ سیکھ رہے ہو, اور یا کم سے کم جو سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں ان کی بات ہی سن لو کم سے کم, اس سے بھی فائدہ ہوگا. اس کا بھی موقع اگر نہیں ہے تم ایسے جنگل کے اندر رہتے ہو, ایسے دیہات اور ایسے علاقے کے اندر رہتے ہو کہ نہ تو کوئی سکھانے والا اس وقت مل رہا ہے, نہ کوئی سیکھنے والا اس وقت مل رہا ہے. نہ جب سیکھنا سکھانا ہو ہی نہیں رہا تو ہم سنیں گے کا دین کی بات. تو کم سے کم سے محبت تو کرو. جس کام میں لگے ہوئے ہیں کم سے کم سے محبت تو کرو. تمہارا خبردار 5 نہ بننا. 5 کیا کہ ان سے بغض رکھو. اور ہم سوچیں کہ ہم 3 میں ان 4 میں سے کس میں ہمارا شمار ہے. اور خدا خاطر ایسا تو نہیں ہے کہ 5 میں ہمارا شمار ہو. معاف کیجیے, شمار ہمارا زیادہ تر 5 میں ہے. مجھ سب کو نہیں کہہ رہا, زیادہ تر ہمارا شمار 5 کے اندر ہے کہ بغض ہمارا الہی میں سے ہے. اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا, محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا. ارے کم سے کم یہی سوچتے یہ قرآن پڑھنے والے ہیں. قرآن آپ کے لڑکے کا انگریزی میں خط آ جائے اور آپ نہ جانتے ہو انگریزی, اس انگریزی کا خط کوئی پڑھ دے گا, کم سے کم چائے پلائیں گے. کم سے کم اتنی تواضع تو ضرور کریں گے کہ جس نے انگریزی کا خط آپ پڑھا ہے, ناشتے کا مطلب تو ناشتہ کھلائیں گے, کھانے کا مطلب مجھے کھانا کھاتے جاؤ. کچھ اور نہ صحیح تو کم سے کم کچھ پھلون منگا کے رہے. کچھ تو اعزاز ضرور کریں گے جس نے آپ کے لڑکے کا خط پڑھ دیا. میرے بھائی ڈوب مرنے کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے. پروردگار کا کلام جو پڑھ رہا ہے وہ محبت کے قابل نہیں ہے. اس نے جو لیبیا کا خط جو چند سیکنڈ کے اندر پڑھ دیا, وہ چائے سے اس کی توازو کی جا رہی ہے, پھل سے اس کی توازو کی جا رہی ہے. اس کو کون سا آپ نے کچھ کھلا دیا؟ محبت کی نگاہی کو آپ دیکھتے ہیں. وہ ایک مرتبہ 5 منٹ اس نے آپ کے وقت گزارے. مسجد کے اندر جب بھی ملاقات ہوگی, بس میں ہوگی تو وہاں تو آ دو, سیٹ نہ مل جائے گا اس کو سیٹ دیں گے آپ کھڑے ہو کر کے. کیا کیا نہ اعزاز کریں گے اس کا. اتنے سے 5 منٹ کے اندر اتنی محبت آپ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے یہ لڑکا, یوں بھی مسافر ہے بیچارہ. اس کے ماں باپ نہیں ہے, کن کن کیسے کیسے وجوہ اس کے لیے ہے کہ اس کی دارے ہماری نگاہ محبت کی ہو, اس کے ساتھ ہمارا معاملہ محبت کا ہو. کتنے اسرار اس کے جمع کر رکھے. پھر یہ مہمان رسول ہے, پیغمبر کا مہمان. ہمارے اپنے مہمان کا کتنا اعزاز ہوتا ہے. آپ کا مہمان آ رہا ہے, جب کلیان جائیں گے آپ کار لے کر کے, کلیان گاڑی کھڑی ہوتی ہوگی تو وہاں کار لے کر کے جائیں گے. حالت گاڑی میری بیٹی میں بھی کھڑی ہوتی, اس بات کو دیر لگے گی, وہاں سے یہاں تک آنے میں دیر لگے گی. کار لے کر کے آپ جائیں گے تو وہاں سے ہم لائیں گے, استقبال کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے. آپ دوست کا ہمارا ایک بار, ابھی رقاری کو ایک بار, ان کا تعلق پیغمبر سے ہے, کیا استقبال ہے ہمارا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب نگاہ پڑتی ہوگی تو حقارت کی نگاہ پڑتی ہوگی. آپ ہی کے مکان کے پاس سے جا رہا ہے, آپ ہی کے ہم میز کرسی میں بیٹھے 50 آدمی جو ہے چائے نوشی کر رہے ہیں. اسی جگہ سے یہ اللہ کا بندہ یا لڑکا قرآن لے کر کے جا رہا ہے, قرآن پڑھنے کے بعد سے بیٹا جہاد. تو کم سے کم خود تھوڑا سا یوں ہی ہاتھ اٹھا کے دے دے. کسی کو توفیق ہوتی, کسی کو توفیق ہوتی تھی. مطلب رات دن دیکھتا رہتا ہوں, آنا چاہیے دن کے لیے ہوتا ہے, لیکن بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. اور آپ کا طرز ایسا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے معلوم کراتا ہے. 6 صاحب کرسی میں دکان میں بیٹھے, اتنی موٹی گدے میں 6 صاحب کرسی. آ رہا ہے چند دن کے بعد یہ زمانہ,
کوئی کسی مدرسے سے آیا, کوئی مدرسے سے آیا, کتنے رونے کی بات ہے میرے بھائی. اور کیا جواب دیں گے آپ خدا کو؟ کہاں گدی میں بیٹھے, یا آیا تو مسئلہ جگہ سے آیا ہوں, دوسرے مدرسے سے آیا ہوں, اور آپ کیسے چند اس وجہ سے آیا ہوں, اور آپ گدی سے کھسکتے تک نہیں سنے, نہ کھسکے کم سے دکان پہ وہ بٹھانے کے لیے کوئی جگہ جیسے اور لوگوں کے اس کو بھی نہیں سن. وہ گھنٹہ میں اچھا ٹھہر جائیے. کیوں ٹھہر جائیے؟ اس بات آپ گاہک سے بات کر رہے ہیں, اس بات کا آپ فون بنا رہے ہیں, اس بات کا آپ کسی دوست کی چائے نوشی کے اندر اس کی خاطر تواتوں کے اندر لگے ہوئے, اور وہ کھڑا ہے. یہ منہ دکھائیں گے لوگ, یہ پیغمبر کے سامنے جائیں گے, منہ ہوئیں گا کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کیجیے, یہ بڑے پروردگار کے سامنے جائیں گے. اس بات یہ آیا ہے کہاں سے آیا ہے اور کس کام کے لیے آیا ہے؟ آپ کا محسن ہے, دنیا میں کوئی اس سے زیادہ محسن نہیں ہو سکتا میرے بھائی, کہ آپ کا مال آج صحیح مسئلے میں خرچ کرے, اس سے زیادہ کا محسن. ڈاکوں کا کتنا استغفار کرتے ہیں, ہر بازار کے اندر آپ کا مال لوٹتے ہیں, جس بازار کے اندر جائے آپ کو ٹھگتے ہیں, سمجھے, آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اور لاکھوں کے بارے نیارے کرتے ہیں, سمجھے, ان کا روزگار استغفار کریں, اور یہ آپ کا مال صحیح مسئلے میں خرچ کر کے جنت دلواتے ہیں, سمجھے. ان کے ساتھ یہ معاملہ مجھے طلحہ سے نمون کی رائے بہت پسند آئی, سمجھے, کہ چھوڑ دو خدا تمہارے سے پسند, خدا چلائے گا, سمجھے, اور خرچ کیے جہاں آپ کا جیتا خوب سنیما ہاؤس آپ سے سجا رہے بسا رہے, ٹی وی آپ کے چلتے رہے, بیسار آپ کے چلتے رہے, انشاءاللہ مدرسے چلتے رہیں گے. لیکن کمی ہماری ہے بھائی, کمی ہماری ہے, ہم کو نہیں ضرورت آپ کے مال کی. جس دن ہم جو فیصلہ کر لیں گے اس دن خدا کچھ اور فیصلہ کرے گا. یہ موسم میرے بھائی دکان بیٹھے ہوئے 4 پیسے جو آپ خرچ کر دیتے ہیں, مکان محفوظ 4 پیسے جو ان کو دے دیتے ہیں, ان سے زیادہ کوئی موسم ہوگا, ان سے زیادہ کوئی موسم ہوگا. لیکن جیسا اعزاز ہونا چاہیے اہل ان کا میرے بھائی شہر کا نہیں ہے. معاف کیجیے کہ چلکے سے چند آدمیوں کو بلا کر ہم نے ناچا کرا دیا, یہ آئے ہونے کے ایسے اعزاز نہیں. آپ کے آپ کے تعلقات ہیں, آپ سے گاڑی ہے, کسی وجہ سے آپ کی کوئی ڈور اچھی ہوئی ہے, سبحانے کے واسطے کہ ان کے واسطے ان کے سنا جائے کہ ڈپٹی صاحب ان کے ہاں آیا کرتے ہیں, ڈپٹی صاحب ان کے ہاں ملتے ہیں, یہ ڈپٹی صاحب کہاں پہنچتے ہیں, فلاں شیر صاحب کہاں پہنچتے ہیں, فلاں کے وہاں سے تعلقات ہے. دنیا میں کوئی بڑا بات جس آدمی کو بنا کے آپ نے ناشتہ کرایا, عالم ہونے کے حصے سے اعزاز بالکل نہیں ہے. انہیں یہ بھی تو عالم چاہیے کہ مدرسے کے اندر کیوں نہیں ان کو پوچھتے, فلاں مسجد کے امام صاحب آ رہے ہیں, فلاں مسجد کے امام صاحب شادی میں, فلاں مسجد کے امام صاحب کو, اور یہ بھی تو امام ہے, یہ غلام ہے, اسی قدر کو نہیں ہوتی. تو کسی عالم سے ذاتی تعلقات ہو جائے, چاہا پھر دوسری بات ہے عالم ہونے کے حصے سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ اعزاز. یہ جو بیچارے باہر سے آئے ہیں جاہل ہیں, چند ٹکے تو آپ دیں گے 10 منٹ کھڑا کر کے. اس لیے میرے بھائیو آزادہ کا تو معاملہ ہمارا وہ ہے کہ چوتھے نمبر پر ہمارا شمار ہوتا ہے. خدا کو واسطے محبت کی نگاہ سے دیکھیے تمہیں, اور یہ سب رونا اس وجہ سے بھی دیت کیا وجہ ہے؟ ایک بھیا ختم کریں, اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا میرے بھائیوں. خدا کا شکر ادا کیجیے. مطلب کئی مرتبہ کہہ چکا کہ جہاں اتنے عالم ایسے اچھے عالم, جتنی اچھی نماز بمبئی کے امام پڑھاتے ہیں, شاید ہی کوئی شہر ہوگا جہاں اچھے امام مل جائیں گے, شاید ہی کوئی شہر ہوگا. اس لیے خدا کا شکر ادا کیجیے. چاندی اچھی مل جائے کتنا خوشی ہوتی ہے, مال اچھا مل جائے کتنی خوشی ہوتی ہے, نماز اچھی مل جائے خوشی کی بات نہیں. سچ سٹائے سچ کہتے, چیدہ چیدہ چنیدہ, جو علاقے کو سیراب کرتے ہیں. آئے بمبئی میں ہے, کیسے اچھی آپ کو نماز مل سکتی, کیسے اچھے مسائل آپ سیکھ سکتے ہیں, کیسا اچھا دین آپ کے اندر آ سکتا ہے. یہ ساری خوبیاں آپ کے اندر آتی. دیکھیں آپ کو یہ خوبیاں نظر کہاں آتی ہیں؟ آپ کو تو ہیرے کی خوبی نظر آتی ہے, آپ کو چاندی کی خوبی نظر آتی, نوٹوں کی خوبی نظر آتی ہے, ان چیزوں کی خوبی نظر آتی ہے, خوب حاصل کرتے ہیں ہم. دین کی خوبی نظر آتی ہے تو دین نہیں حاصل کرتے تھے. کتنے آر کی بات ہے, کتنی محرومی کی بات ہے. بمبئی جیسے شہر کے اندر آدمی رہے اور پھر جاہل رہے. ارے آج تک کہتے ہیں اچھا نمونہ دنیا کے اندر, دنیا کے شاید کوئی اس ملک کا شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں بمبئی کے لوگ نہ ہوں. اگر یہاں انہیں سیکھ کر کے جائیں, دین سیکھ کر کے جائیں, دیندار بن کر کے جائیں, خدا سے نسبت جوڑ کر کے جائیں, تو اپنے میرے گاؤں اپنی بستی کے اندر جائیں گے تو نہ دین پھیلا دیں گے,
یہ جذبہ ہمارے اندر اگر آ گیا، دین ہم نے سیکھا، تو ان جاہلوں کو جا کر کے جب 15 دن اپنے گاؤں میں گزارتے ہیں، اپنے شہر میں گزارتے ہیں، ان کے اندر دین نہیں آ سکتا، دین فضا نہیں بن سکتی تم، اور دین کی اگر قدر ہو تو ان جاہلوں کو لا رہا کر کہیے بھائی 15 دن ہمارے یہاں آئیے، ہم کھانا دیں گے تم، اپنے بھائی کا، اپنے بھتیجوں کا جو گاؤں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو لا کر کہیے آپ سے 15 دن سے دین سیکھے، کیا نہیں کر سکتے؟ ہو تو جتنا کرنے کا سمجھے، یہاں پہ جو ہم نے طے کر دیا ہے ہم کو دن رات اسی سے فرصت نہیں، دن رات اسی سے فرصت نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان دینی مدارس کی غیر سے نصرت فرمائے۔ میں بالکل نہیں آپ سے اپیل کروں گا، 1000 مرتبہ وہ چندہ دیجیے، آپ کے آخرت بنانا چندہ دیجیے، آپ کو ہمارے پاس ایک دورہ کرنا جاتا ہے، بھائی آپ کو حاصل کرنا ہے، اس میں کچھ تعاون کر سکتے ہیں، اپنی قسمت کو جگا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، 1000 مرتبہ سے چندہ دے گا، دوسرا آدمی دوسرا کوئی دروازہ دے گا، کوئی محتاج نہیں ہے آپ کو، سمجھا آپ سمجھے کون دے دیا بس، مدرسے محتاج نہیں ہے آپ کے، مدرسے والوں کا احسان ہے آپ کا، آپ دے گا دوسرا کوئی دے دے گا، جسے مقدر سے دے گا، خدا جانے کہاں سے اللہ تعالیٰ پیدا ہے۔ ابھی میں جس علاقے سے آیا ہوں میں، یہاں کے لوگ وہاں جا کے دھیان دیتے ہیں، اللہ جس کو جہاں دلا دے سمجھے، یہ غیب کا صاف نظام ہے، غیب کا نظام ہے، یہ چلتا رہے گا سمجھے، آپ کا کسی سرکار یا جیسے کوئی ہمارا کوئی محتاج نہیں، ہم پڑھا دیتے یہ سمجھے کہ مدرسہ محتاج ہے، ہزاروں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، نہ مدرسہ پڑھانے والوں کا محتاج ہے اور نہ مدرسہ مال والوں کا محتاج ہے، مدرسہ اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ قائم کرائے سمجھے، وہ قیامت تک چلتا رہے گا، پڑھانے والے بھی ملتے رہیں گے، مال والے بھی ملتے رہیں گے، اس لیے 1000 بطور غرض ہو تو دینی مدارس کا خیال کیجیے، کمائی ہے آخرت کی کمائی حاصل کر لیجیے، آخرت بنا لیجیے تمہیں، اور نہیں اگر تو اس کا تو کوئی راضی نہیں تمہیں، اپیل بھائی کچھ نہیں ہے، آپ کو چاہے دے دیجیے، جیسے تمام ضروریات آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، حالات آپ کے سامنے، مرضے کے مدرسے کے اخراجات ہیں، مدرسے کا قرض ہے تقریباً 1,70-80 ہزار کا تقریباً قرض ہے، جی چاہے آپ کے لیے 70-80 ہزار تو ابھی 5 منٹ میں ہو سکتے، 5 منٹ میں ہو سکتے، لیکن جس کو نہیں دینا تو 5 برس میں نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے جانے کے بعد جس کا چاہے عبادت کرے، سونا بھی عبادت ہے، لیکن اس نیت سے کہ بھائی تھوڑی دیر بعد جاگ دیں گے، ابھی کچھ ہے، ارے اس کو جیوے میں کہ سب مٹھائی کی دکانیں دے آئے، ارے خود بیچاروں کو طے کریے 70,000 کا قرض ہے تو یہ عام لوگوں نے پورا کرنا ہے، آج کی رات اگر اس طرح سے ان کا بار ہلکا کر دیں گا، اللہ کو بناؤ تو بار ہلکا کرے گا، بھائی کسی کو دینا ہو دیتے، اسرا کچھ نہیں، میں پیسہ تھوڑی دوں گا، جمع کرتے رسید کچھ نہ ملے گی، کہاں سے رسید کاٹیں گے سمجھ، آپ کو خود دینا خدا کے واسطے، ہم کو دینا خدا کے واسطے، اگر اعتبار ہے تو نہ دیجیے، اگر گھر میں خرچ کرنے کے لیے مانگا جا رہا تو نہ دیجیے، اگر اعتماد ہو اعتبار ہو تو جو کچھ ہوگا ہمیں پھینک دی دس دی۔ اب ایک آدمی اٹھ کے کہاں سے آئے گا، کچھ آدمی کھڑے ہو جائیں گے، ایک آدمی وہاں کہاں سے چل کر کے آئے گا، 15-20 آدمی مجھے کھڑے ہو جائیں۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا غما إلا كشفت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ تمام مومنین تمام مومنات سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہماری جان مال ایمان عزت آبرو مساجد معابد کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہو رہے ہیں ان کو سازشوں کو ناکام بنا، اے العالمین یہاں جو حاضرین آئے ہوئے ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا اجر کامل مستمر عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہے سب کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار سے لگا، جو بیجا مقدمات محفوظ ہیں ان سب کو بری فرما، جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد بنا، یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں کا رشتہ نہیں ہوا ان کا اللہ ان کو بہترین رشتے کا انتظام فرما، یا اللہ جو جس مصیبت اور پریشانی کے اندر اس مصیبت سے ان کو نجات فرما، یا اللہ آخرت کی رغبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما، اعمال سیاح سے نفرت دلوں میں پیدا فرما، ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رحمت کا نزول ہوتا ہے، یا اللہ ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیرا قہر نازل ہوتا ہے،
یا اللہ ہماری بدعمالیوں کو دور کر دے، یا اللہ ہماری بدحالی کو دور کر دے، ہماری بدکرداری کو دور کر دے، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر گناہوں کے دلدل سے نکال لیجیے، یا اللہ گھر کا نمازی بنا، تلاوت کرنے والا بنا، سنت کا پابند بنا، شریعت کا پابند بنا۔ اے پروردگار عالم اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچی محبت سچی اتباع نصیب فرما، جب تک زندہ رہے ایمان پر قائم رہیں، جب یہاں سے جانا ایمان پر خاتمہ ہو، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔